محتشم سامعین حضرات، اس میں ایک بات بڑی پیش نظر رہے، کچھ لوگ جیسے یہ آیت پیش کرتے ہیں ساتھ ایک حدیث بھی پیش کرتے ہیں، اذا استعنت فاستعن باللہ، کہ جب بھی مدد چاہو تو اللہ سے چاہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب بھی مدد چاہو تو اللہ سے چاہو۔ یہ آیت اور یہ حدیث اگر اس کی لطافت پوچھنی ہو تو ان کھوکھلے لوگوں سے نہیں، وہ بھی ہمارے ہاں سے ملے گی، کہ یہ مقام ایک خاص، کیفیت ایک خاص، وہ خشک لوگوں کو میسر نہیں آتی، وہ ان روشن دماغ اور اللہ کے کاملین کو نظر آتی ہے کہ جو درمیان میں اگر جبریل بھی مدد کرنے آ جائے تو کہتے تو کون ہوتا ہے میرے رب کو کہ وہ کر لے گا۔ حالانکہ جبریل رب بھیجتا ہے کہ جاؤ جبریل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں گرایا جا رہا ہے اور تم جا کے ان کو کہو میں آ گیا ہوں بچانے کے لیے، اور ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں جبریل اما الیک فلا، جبریل تم کون ہوتے ہو میری مدد کرنے والے، میں اپنے رب سے کرواؤں گا تو اس سے نہیں لوں گا، حالانکہ جبریل کو رب نے بھیجا۔ اما الیک فلا، فرمایا تمہاری مدد کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام کہنے لگے پھر آگ میں گرنے میں تو چند لمحے ہی باقی رہ گئے ہیں، منجنیق سے نکل چکے ہو، فضا میں معلق ہو، آگے آگ ہے، جاؤ گے تو 1 منٹ سے پہلے جل کر راکھ ہو جاؤ گے، اگر مجھ سے نہیں چاہتے تو رب سے تو کہو وہ تمہاری مدد کر دے۔ فرمایا جبریل چپ کر جاؤ، حسبی من سوالی علمہ بحالی، میرے مانگنے سے وہ خود ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ مقام اگر کسی کو حاصل ہے تو وہ ٹھیک ہے شوق سے پڑھے، مگر اس کو اللہ کے بندوں کی دشمنی میں استعمال نہ کرے، اس کو اپنے عقیدہ توحید کی لذت میں پڑھے کہ میرا رب سے تعلق یہ ہے جبریل بھی درمیان میں آ جائے، اگرچہ خدا نے بھیجا ہے تو میں کہوں گا اے اللہ تو جبریل کو نہ بھیج، خود میری مدد کر، یہ انداز ہے۔ تو پھر وہ ایک اور صورتحال ہے، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تفسیر عزیزی میں لکھا ہے، جماعت کرا رہے تھے شام کی، نماز مغرب میں جب قرات شروع کی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ پڑھا تو بے ہوش ہو کے گر پڑے، کافی دیر کے بعد ہوش آیا، لوگوں نے پوچھا شاید کیا ہوا تھا، جماعت کراتے کراتے بے ہوش کیوں ہو گئے ہو؟ فرمانے لگے مجھے شرم آئی ہے کہ فرشتے کیا کہیں گے، بیمار ہو جائے تو دوائی جا کے طبیب سے لیتا ہے، کھانے کی ضرورت ہو تو کوئی تجھے کھلاتا ہے، اور کوئی کام پڑ جائے تو بادشاہ سے حل کرواتا ہے، اور مصلی پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور مجھے ڈر آ گیا کہ کہیں مجھے جھوٹا نہ کہا جائے۔ یہ انداز یقیناً ایک انسان کی جو لذت توحید ہے اس کا ایک اپنا انداز ہے، اس کا ایک اپنی کیفیت ہے۔ یہ لوگ جو آج ہم سے الجھتے ہیں ان کا اسباب پر تو بھروسہ اتنا ہے کہ ہر چیز ہر ادنا سے بھی مانگنے کو تیار ہے۔ ادھر حضرت سفیان ثوری کہنے لگے مجھے ڈر آ گیا کہ کوئی کہے گا دوائی تو حکیم سے لیتے ہو اور کہہ یہ رہے ہو کہ مدد میں خدا سے چاہتا ہوں، کہیں میرا یہ عمل اس آیت کے خلاف نہ ہو۔ یہ ایک خاص کیفیت تھی، ورنہ دوائی لینے کا تو خود خدا نے حکم دیا ہے اور شریعت میں جائز ہے، لیکن یہ ایک خاص انداز تھا، انداز توحید اور ذوق توحید۔ آج وہ لوگ جن کا ہر کام سہاروں پہ ہے اور غیروں کے درازوں پر لپٹے ہوئے ہیں، چمٹے ہوئے ہیں، کہیں چمڑے مانگ رہے ہیں، کہیں چلتے مانگ رہے ہیں، اس وقت یاد نہیں آتا کہ چاہو تو خدا سے چاہو، اور جس وقت یہ مقامی ولایت کی باری آتی ہے پھر اس وقت اس آیت کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس کی لطافت اور اس کی حقیقت دونوں کو سمجھنا ہے تو دونوں کا انداز اہل سنت و جماعت میں نظر آئے گا۔ محتشم سامعین حضرات، یہ جو میں نے ابھی آیت پڑھی استعینوا بالصبر والصلاۃ اور حدیث شریف پڑھی، تو ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے کہ یہ تو پھر بھی کیفیتیں ہیں، ہمیں یہ دکھاؤ نا کسی بندے سے کسی نے انہی لفظوں سے مدد چاہیے، استعانت کا لفظ ہو اور بندے کا نام ہو تو پھر ہم مانیں گے۔ تو میں یہ بھی قرآن مجید کی اس تشریح میں دکھاتا ہوں حدیث شریف سے، صحیح بخاری شریف ہے، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 245 ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں
کہ حدیبیہ کے سال میرے دوستوں نے احرام باندھا ہوا تھا، میں نے نہیں باندھا ہوا تھا، تو چونکہ حالت احرام میں شکار جائز نہیں ہوتا، اور جنہوں نے احرام باندھا ہے ان پر لازم ہے کہ شکار کی طرف اشارہ بھی نہ کریں، تو جس کا احرام ہے اس کے لیے شکار کرنا جائز ہے۔ کہنے لگے گزر رہے تھے ہمارے واسی نظر آ گیا تو میں نے شکار کرنا چاہا، میں نے احرام نہیں باندھا تھا، دوستوں نے احرام باندھا ہوا تھا، تو میں اکیلا تھا اور شکار مشکل تھا، تو میں نے کہا کہ کچھ میرے ساتھ یہ بھی تعاون کر دے، اگرچہ شکار میں کروں گا مگر تعاون ان کا بھی کچھ ہو جائے۔ تو لفظ کیا بولے؟ کہتے ہیں فاستعنتہم، میں نے ان سے استعانت کی، میں نے ان سے مدد چاہی، میں نے اپنے دوستوں سے جو حالت احرام میں تھے ہمارے غاشی کے شکار میں نے ان سے مدد چاہی۔ فاستعنتہم، اور سے مشتاق ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ حضرت ابو قتادہ بھی مصلی پہ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، مگر اب شکار کی باری آئی تو کہتے ہیں فاستعنت بہم، میں نے ان سے تعاون چاہا، فابوا ان یعینونی، انہوں نے تعاون کرنے سے انکار کر دیا، انہوں نے کہا ہم حالت احرام میں ہیں، ہم نے اشارہ بھی کیا تو ہم پکڑے جائیں، ہم سے مواخذہ ہوگا۔ تو میرا اس وقت دلیل دینے کا مطلب یہ ہے اب یا فاستعنتہم، مدد مانگنے والے حضرت ابو قتادہ اور ہم صحابہ ہیں جو ان سے مدد چاہ رہے ہیں، اور وہ بندے ہیں خدا کے، اور لفظ اون ہے وہی لفظ استعانت جو سورہ فاتحہ میں ہے، وہی لفظ استعانت بخاری شریف کے اس مقام پر موجود ہے، اور یہ واضح کیا جا رہا ہے کہ رب ذوالجلال کی قدرت کا مظہر اگر بندہ بن جائے، بندے میں وہ طاقت آ جائے تو یہ جس حالت میں ہو، زندہ ہو، فوت شدہ ہو، نہ زندہ خدا ہو سکتا ہے نہ فوت شدہ خدا ہو سکتا ہے، یعنی انسانوں میں رب ذوالجلال جو ہے وہ تو حی القیوم ہے، بندوں میں نہ کوئی زندہ رب کا شریک ہے اور نہ کوئی فوت شدہ رب کا شریک ہے۔ اگر عبادت اور استعانت دونوں ایک جیسی ہوتی تو جیسے نہ کسی فوت شدہ انسان کی بندگی جائز ہے نہ کسی زندہ کی بندگی جائز ہے، ایسے ہی نہ کسی فوت شدہ سے مدد کا مانگنا جائز ہونا چاہیے تھا اور نہ کسی زندہ سے مدد کا مانگنا جائز ہونا چاہیے تھا۔ صحابہ نے زندہ سے ان صحابہ سے مدد مانگ اس بات کو واضح کر دیا کہ عبادت اور چیز ہے، استعانت اور چیز ہے۔ محترم سامعین حضرات، اسی بخاری شریف میں اگلے مقام پر حدیث شریف موجود ہے 280 صفحہ جلد نمبر 1۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب میری شادی کا معاملہ تھا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ تو میرے پاس اخراجات نہیں تھے، تو میں نے اذخر گھاس ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مستثنا کر دیا تھا، لوگوں نے کہا باقی ہر چیز حرم کی حرام کر دو کہ گھاس جائز نہیں کاٹنا، اذخر جائز رکھو، تو یہ میرے محبوب علیہ السلام کی زبان ہے الا الاذخر فرما کے قیامت تک کے لیے اس گھاس کو جائز قرار دے دیا۔ اذخر قبروں میں بھی ڈالا جاتا ہے، اذخر جو سنار ہے اس وقت اپنی بھٹیوں میں جلا کے سونے کا کام کرتے تھے اور بڑا مہنگا بکتا تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اور تو کوئی چیز نہ تھی، میں نے اونٹنی ایک مانگ لی، ایک اپنی تھی، میں نے کہا جاتا ہوں اذخر گھاس کاٹ کے لے آتا ہوں، مدینہ شریف کی منڈی میں بیچ دوں گا، جو پیسے ملیں گے وہ شادی میں خرچ کر لوں گا۔ اب یہ بھی دیکھو وہ لوگ صابر اور شاکر کتنے تھے، یعنی آج کا کوئی بھوکے سے بھوکا بھی ایسا ہے کہ جو شادی کے لیے گھاس کاٹ رہا ہو، اور ادھر وہ شہنشاہ ولایت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں اور اپنے شادی کے اخراجات کے لیے گھاس کاٹ کر پھر اس کو بیچ کر گزارا کرنا چاہتے ہیں۔ لفظ کیا بولے؟ کہتے ہیں فَنَا اردت ان ابیعہ من السواغین، میں نے چاہا کہ میں گھاس آ کے سناروں کے آگے بیچ دوں، وَأَسْتَعِينُ بِهِ وَأَسْتَعِينَ بِهِ فِي وَلِيمَةِ عُرْسِي۔ استعین، وہ جو نستعین ہے جمع کا صیغہ، استعین ہے واحد متکلم کا صیغہ، کہتے ہیں میں نے کہا استعین، اس گھاس سے میں مدد چاہوں گا اپنا ولیمہ کر لینے میں،
ولیمے کے اندر مجھے اس کی قیمت کام دے جائے گی، تو اب یہاں پر اس گھر اور اس کو بیچنا، اس سے استعانت کا ذکر حدیث شریف میں ہے، اور ایرے غیرے کی بات نہیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اور مجنو لیلا کی داستان سے نہیں پڑھ رہا، صحیح بخاری شریف سے تمہارے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ لفظ کیا بولے؟ استعین بہ، استعین، وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنے والے حضرت علی کہتے ہیں جب تک اللہ کا ایک طرح کا جلوہ سجدے میں نہیں نظر آتا، سجدے سے سر نہیں اٹھاتا۔ وہ اتنے بڑے پرہیزگار اور اتنی کامل نماز پڑھنے والے اس مقام پر استعین کا لفظ بول رہے ہیں کہ میں رب ذوالجلال سے جو مدد چاہتا ہوں وہ مدد اور انداز کی ہے، اور جو یہاں سے حاصل ہوگی وہ اور انداز کی ہے۔ استعین کا لفظ بول کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واضح کر دیا کہ عبادت اور چیز ہے، استعانت اور چیز ہے۔ محترم سامعین حضرات، ابھی اس بات کی تمہید ہے اور اس کی تشریح اچھے طریقے سے بھی کرنا لازم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے اپنا مسئلہ پیش کر دیا۔ یہ نسائی شریف سے وہ حدیث شریف تمہارے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ اتنی بڑی کتاب جتنی وزنی ہے اتنی دلیل بھی اس کی وزنی ہے۔